اندلس کے مسلم حکمرانوں میں سلطان عبد الرحمن ثالث بہت مشہور ہے. وہ 300 ہجری میں تخت سلطنت پر بیٹھا. 300 ہجری میں. اس کی ایک بیوی تھی عیسائی، زہرا جس کا نام تھا. بڑا پیار تھا اس سے، تو اس نے کرتبہ کے اندر اپنی بیوی کے نام کا ایک محل بنایا. کمال محل. میں پڑھ کے حیران ہو گیا، تاریخ میں یہ لکھا ہے، میں پڑھ کے حیران ہو گیا. اس نے اس قصر کا نام، محل کا نام اپنی بیوی کے نام پہ رکھا، کرتبہ کے کنارے. اور جو وہ گھر بنایا اس نے، وہ محل بنایا اس نے، 4 میل لمبا تھا اور 3 میل چوڑا تھا. 4 میل، کلومیٹر کی بات نہیں ہو رہی، 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا. اور وہ کوئی محل نہیں تھا، قصر زہرا کے بجائے مدینۃ الزہرا اس کو کہا جاتا تھا. وہ پورا شہر آباد تھا. محل کی جو تعمیر ہوئی وہ 325 ہجری میں شروع ہوئی. اس محل کو بنتے 25 سال لگے. 350 ہجری میں وہ قصر، وہ محل، وہ مدینۃ الزہرا 350 میں وہ مکمل ہوا. چار میل لمبا، 3 میل چوڑا. اب اس میں جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ 10,000 مستری تھے، مستری مزدور جو وہاں کام کر رہے تھے. اور 300 ہجری کی بات ہے، وہاں تو نئی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی. اونٹ اور خچر جو کام کرتے تھے وہ 4,000 تھے. 4,000 اونٹ خچر وہ سامان لادنے، اٹھا کر نیچے سے اوپر، وہاں سے یہاں تک سامان جو تھا اس محل کا وہ اٹھاتے تھے. اور اس قصر کے اندر، اس محل کے اندر 4,316 برج تھے. 4,316 برج. اور جو اس پر سنگ مرمر لگا یا اس کا جو ساز و سامان لگا وہ مختلف بادشاہوں نے، افریقہ کے بادشاہ نے، یونان کے بادشاہ نے، شام کے بادشاہوں نے بطور تحفہ کے ساز و سامان دیا. اس محل کی جو چھتوں پہ سامان یعنی کام ہوا وہ سونے اور چاندی کا تھا. محل کے جو انتظام کی نگرانی کے لیے جو افراد متعین تھے وہ 13,750 تھے. ملازم تھے جو. اور اس کے علاوہ غلام جو تھے وہ 13,382 تھے. میں حیران ہو گیا. اندرون خانہ جو عورتیں کام کرتی تھیں، حرم سرا کے اندر عورتیں جو کام کرتی تھیں، خدمت گزاری کرتی تھی، 6,000 عورتیں گھریلو امور سر انجام دیتی تھیں. اللہ اکبر. سارا قصر، سارا محل باغات سے بھرا پڑا تھا. فوارے تھے. اتنی پرکشش تھا کہ یورپ سے لوگ آ کر گویا کہ وہاں سیر و سیاحت کرتے تھے. اور کیوں نہ ہو، 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا قصر مدینۃ الزہرا.
کہتے ہیں کہ کئی خرب اس پہ اس کی لاگت لگی. ہاں خرب. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں جس نے رونگٹے کھڑے کر دیے، یہ محل جو 25 سال بنا خراب لگا، یہ 50 سال بھی وجود اپنا قائم نہ رکھ سکا. 50 سال بھی. اندلس کے جو مسلمان حکمران تھے نا، ان کے آپس میں چپکرے شروع ہو گئی، اختلاف شروع ہو گیا. تو اختلاف کے نتیجے میں عیسائی چڑھائے اور انہوں نے آ کر ان کا کلا کما کر دیا، مسلمان حکمرانوں کا، اندلس کے مسلم حکمرانوں کا صفحہ ہستی سے مٹا دیا. جب مسلم حکمرانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور نام و نشان مٹا دیا تو وہ جو کثر تھا اس کو بھی نیست و نابود کر دیا، زمین بوس کر دیا. موجودہ دور کے اندر جب اس کی کھدائی کی گئی تو اس میں کچھ ٹوٹی ہوئی نالیوں کے علاوہ کچھ نہ ملا. ٹوٹی ہوئی نالیوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ملا. کتنے ناز نخرے سے مکان، محل، قصر تیار کیا گیا، لیکن پایہ تکمیل کو وہ نہ پہنچ سکا. جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، میری عقل دنگ رہ گئی، میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو عالیشان محل تھا اس کو ٹوٹنے میں، اس کا نام و نشان کھنڈر بننے میں تھوڑا سا وقت لگا. کس چیز پہ نازاں ہو، کس چیز پہ نخرہ ہے؟ میں جب بڑے بڑے مکانوں کو دیکھتا ہوں اور وہ شکستہ ہو چکے ہوتے ہیں، یہی جملہ میرے خیال میں آتا ہے، کبھی اس کے جو مکین ہوتے تھے وہ بھی ناز کرتے ہوں گے، اتنی بڑی بلڈنگ ہم نے تیار کی ہے، آج اس کی سیمنٹ اکھڑ چکی ہے، اینٹیں اس کی بھرنا شروع ہو گئی ہیں، ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں. تو دوستو، ناز کسی چیز پہ نہیں کرنا، ہر چیز نے فنا ہونا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. کپڑا اچھا زیب تن کیا، چند دن پہننے کے بعد یہ پرانا ہو جاتا ہے. تعمیر نئی ہے، انسان اس میں بسیرا کرے نہ کرے شکستہ تعمیر ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے، محل کو کھنڈر بنتے دیر نہیں لگتی.